امپورٹنٹ، بہت خاص ہے. جو بات ود میں ہے وہ حب میں، کل سنا نا آپ نے، اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی. اور بالخصوص جو ہمارے پیارے پیارے نبی کے بھالو بھالو پیارے پیارے صحابہ کی جو شان تھی، کیسا ود انہیں اللہ نے عطا کیا تھا کہ انہیں اپنے آپ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت تھی، اپنی جان سے زیادہ حبیب رحمان سے محبت تھی. یہ ود جو ہے بڑا قیمتی ہے. اور یہ بھی جانا کہ حب میں تو کنڈیشن ہوتی ہے، حب میں کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ود جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں، انکنڈیشنل ہوتا ہے. ہر حال میں محبت، سکھ ملے تب بھی محبت، دکھ ملے تب بھی محبت، سمسیا آئے تب بھی محبت، بہت ملے تب بھی محبت، کچھ نہ ملے تب بھی محبت. اور اس کی مثال بدر و احد، خیبر و خندق میں صحابہ نے پیش کی، جہاں اپنے کافر رشتہ داروں کے سامنے تلوار اٹھا کر یہ دکھا دیا کہ ہم یہاں رشتہ داری نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری نبھانے آئے. آج تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، اور کچھ فرمائش بھی ہے کہ تھوڑا سا ٹریجڈی آف کربلا کو بھی بیان کرنا ہے. اب میری نظر اس سہانی گھڑی پر بھی ہے اور خود اپنی گھڑی پر بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ جیسے غریب نواز نے پورے انا ساگر کو اپنے بولی، اپنے وقتب کے گاگر میں اتار دیا، اسی طرح میں بھی اس پورے شمع کے گاگر میں اپنی بات کے ساگر کو اتار دیا. میں بنگلہ نہیں بولتا، بس میں جانتا ہوں بنگلہ بھاشا انیک مشٹھی بھاشا ہے. One of the most sweetest language in the world, I can tell you. And why I'm telling you? Because I have seen all 5 continents of the world. And I know there is no substitute of Bangla. MashaAllah. اتنی میٹھی زبان ہے کہ شوگر کے مریض کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو آنا ہے. اسی ود کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے. ابو بکر کو ملا تو صداقت کے علم بردار ہو گئے، جناب عمر کو ملا تو عدالت کے پیکر ہو گئے، حضرت عثمان کو ملا تو سخاوت کا سمندر ہو گئے، اور علی کی شان تو یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ ود نبی سے کنیکٹ ہے، اور غدیر کے موقع پہ نبی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب میرا وہی ہے جو علی کا ہے، اور جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ دور ہے جس وقت زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. ہم اہل سنت بھی اسے بڑی عزت کی نظر سے اس دن کو دیکھتے ہیں، بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی نے فرمایا کہ جو علی کو محبوب ہوگا وہ مجھے محبوب ہوگا. لیکن اس دن کو ہم لوگ، ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے کہ ہم اس کو عید کے نام پہ منائیں. یہ شیعوں کی حرکت ہے، اور اس حرکت سے محفوظ رہو. ہم علی کے نام پر اپنا تن، من، دھن سب لٹا سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کریں گے جو شیعہ کرتے ہیں. یاد رکھنا، ہم بھی علی کو چاہتے ہیں، وہ بھی علی کو چاہتے ہیں، مگر انتر ہے، فرق ہے. ہم علی کو چاہتے چاہتے عالی بن گئے، وہ علی کو چاہتے چاہتے غالی بن گئے. تو الحمدللہ یہ غالیوں کا مجمع نہیں ہے، عالیوں کا مجمع ہے، بلالیوں کا مجمع ہے، غزالیوں کا مجمع ہے. ایسا سنو کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا، کوئی ناصبی یا کوئی رافضی آ گیا ہو تو وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو. پلیز اٹینشن.
میک اٹینشن پوری توجہ کے ساتھ. بہت عظیم ہے. اور حضور نے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا. اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر. اور جو علی سے بغض رکھے, جولن جیلسی, شترو بنائے, اے اللہ تو اس کو شترو بن جا. یہ معمولی بات ہے. ایک موقع ایسا تھا کہ چادر تطہیر میں تمام اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ بھی ہیں, جناب مولا علی بھی ہیں, حسنین کریمین. یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے, متفق علیہ, بخاری و مسلم میں بھی. سرکار نے اپنے چادر تطہیر اوپر ڈالی اور عرض کیا اے اللہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی. اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اللہم انی احبہم و احب من یحبہم. میں ان سے بھالو باسا کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا بھالو باسا جو ان سے بھالو باسا کرتا. ایک کرائٹیریا نبی نے دیا کہ a person who belongs to my noble family, he belongs to me too. جو میری پریوار کا ہے وہی میرے سرکار کا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں بات اہل بیت تک نہیں تھی. یہ پنجتن پاک تک معاملہ نہیں تھا. اللہ کی منشا تو کچھ اور تھی. توجہ, اب اس پہ خاص نقطہ. اللہ کا ارادہ, اس کی منشا, اس کی مشیت کچھ اور ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اے محبوب صرف علی سے محبت کا حکم ہو, صرف فاطمہ سے محبت کا صرف حسن حسین نہیں. بات قیامت تک کی کرنی. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب میں جانتا ہوں تم دینے آئے ہو, لینے نہیں. لیکن اب وقت ہے, قیامت سے پہلے ایسے لوگ سر اٹھائیں گے. کوئی خارجی شراب پی کے سر اٹھائے گا, کوئی ناصبی شراب پی کے, کوئی رافضی شراب پی کے. اس لیے مصطفیٰ مانگو. قل, اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اجر رسالت کے بدلے میں اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. اجر رسالت سمجھے آپ؟ یعنی اے محبوب یہ جو آپ نے پیغام دیا ہے, اے مصطفیٰ یہ جو آپ نے مستحکم نظام دیا ہے, جو جیون کا سمویدھان دیا ہے, جو قرآن دیا ہے, جو طرز حیات دیا ہے, جو جیون شیلی دیا ہے, جو میرے بندوں کو مجھ سے ملایا ہے, انہیں نماز دیا ہے, روزہ دیا ہے, حج دیا ہے, زکوٰۃ دیا ہے, حلال کیا ہے بتایا ہے, حرام کیا ہے بتایا ہے, انہیں جہنم سے بچایا ہے, جنت تک پہنچایا ہے. اے محبوب یہ جو آپ نے سیوا کیا ہے, یہ جو خدمت کی, اس کے بدلے میں آپ تو نہیں مانگ رہے ہو, مگر میں آپ کو آدیش دے رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں, مانگ لو. ارے کچھ اور نہیں, دولت نہیں, عزت نہیں, جاہ و جلال نہیں, درہم و دینار نہیں, محل نہیں, بس اپنے حسن حسین اور ان کے بچوں کی محبت مانگ لو, اپنے گھر والوں کی محبت مانگ لو. آپ لوگ سنتے آئے ہیں اس ٹاپک کو, اس لیے میں بڑی تیزی سے بالکل ایک دم فاسٹسٹ وے بائی پاس سے نکل کے آگے بڑھوں گا. اجازت ہے نا؟ سب کی محبت مانگ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, مشکات میں یہ حدیث ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, عرض کیا من ہم ہاؤلاء الذین وجبت علینا معدتہم. اے اللہ کے رسول وہ آپ کے گھر والے, وہ من ہم ہاؤلاء قرابتک الذی, آپ کے گھر والے, رشتہ دار, آپ کے فیملی, آپ کے پریوار, وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے. کیا کر دی گئی ہے؟ ہاں, سنت نہیں, نفل نہیں, مستحب نہیں, مباح نہیں, واجب کر دی. You have to love the family of Holy Prophet in any circumstances. You have to love.
یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ حضور نے علی کو بلایا، ہائے ہائے بولے جورن سبحان اللہ، علی کو بلایا، یا اخی تعال، اپنی قرۃ العین جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ آ جا۔ اپنے بچے حسن حسین کو بلایا، ایک کالی کالی چادر جو آپ کے کاندھے پہ رہتی تھی اسی کو اڑھایا اور کہا اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، اور اڑھا کر تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ کو بتا دیا کہ اے لوگوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہ میرے مولا کی منشا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں نہ درہم چاہیے، نہ دینار، نہ نذرانہ چاہیے، نہ ہدیہ، بس میرے بچوں سے، یہ میرے گھر والے، ان سے محبت کرو۔ گویا محبت کی ضمانت دے کر نبی یہ شبھ سماچار، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر ان چاروں کا دامن مضبوطی سے تم نے تھامے رکھا تو صبح قیامت میں جب لوگوں کے قدم پل صراط پر تھر تھر آئیں گے تو تمہارے قدم تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہادت کربلا، حضور تاج العلماء۔ یہی وجہ کہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت عبداللہ ابن عمر مشہور واقعہ ہے، جو وہ پلینگ وچ ایچ ادر، کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے بچے تھے، غصہ آ گیا اور غصے میں حضرت امام حسن نے، کس نے؟ کچھ لوگ اسے امام حسین سے روایت کرتے ہیں لیکن اصح روایت امام حسن کی۔ امام حسن نے غصے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تو کیا بولتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ کیا کہا؟ بولیں اردو میں بولیں، تیرا باپ میرے نانا کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بچپن تھا، سنا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، غصہ آیا کہ یہ کیسا، یہ حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ سید العادلین عمر ابن خطاب یہ حسین کے نانا کا غلام ہے۔ بچپن تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بھاگتے ہوئے روتے ہوئے اپنے بابا امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں عرض کیا بابا آج تو غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کب میں حسن ابن علی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک کسی بات پہ غصہ ہوا اور کہہ دیا کہ تو کیا بولتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر مسکرائے، He smiled and said کیا تم نے غور سے سنا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو؟ ایسا ہی بولے ہیں حسن۔ کہاں حسن نے ایسا ہی بولا؟ کیا پھر غور کرو، کیا یہی بولے ہیں کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ کیا ہاں بھائی یہی بولے ہیں؟ تو کہ یہ کاغذ لے، پرچہ، اور جا حسن ابن علی سے یہ لکھوا لے، لکھوا لے۔ کہا کیوں؟ کہا رہے وہ جب لکھیں گے تو یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہوگا، قیامت کے دن مصطفیٰ کے غلام جب اٹھیں گے تو میں سند کے ساتھ اٹھوں گا، اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ اے مصطفیٰ آپ کے بیٹے حسن نے میری غلامی پر مہر لگائی۔ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، شہادت کربلا، حضور تاج العلماء۔ ہمیں یار ہم لوگوں کو کیسا لو ہے حسن حسین سے، وہ تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ذرا نبی کا لو دیکھو، how much he loved سیدنا حسنین کریمین، کاندھے پہ بٹھائے چل رہے، صحابی رسول نے دیکھا کہ نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو سرکار نے فرمایا سواری دیکھ رہے
अरे सवार भी तो देखो, जब हसन हुसैन जैसे सवार मिलेंगे तो सवारी अच्छी जरूर मिलेगी। हसन हुसैन कुछ लिख के आ जाए और अपनी राइटिंग को चेक करावे कि हु रोट बेटर, हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की, तो फैसला जनाबे सैयदा भी न करे, फैसला मौला अली न करे, फैसला खुद नबी न करे, बल्कि जिब्रील आसमान से उतर के 7 मोती लेके आवे और कहे कि अल्लाह के रसूल, बेहतर है कि इसका फैसला अल्लाह करे, अल्लाह करे कि हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की राइटिंग। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तबका है जो सिर्फ हसन 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 करता है, हुसैन नहीं करता, और एक तबका है जो सीना पीट पीट के हुसैन 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 करता है, हसन नहीं करता। हम अहले सुन्नत हैं जो हसन को भी कहते हैं, हुसैन को भी याद करते हैं, इसलिए इसको सुनना जरूरी है। लेके आए तो हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इसको आसमान पे उछालो, और दोनों की तख्ती को, जो स्लेट है, दोनों की जमीन पे रखो, जिस पर ज्यादा मोती गिर जाएगी उसकी राइटिंग अच्छी है। आसमान की तरफ उछाला गया। इस मंजर को मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर देख रही होंगी कि वो आसमान पर उछाला गया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। उछाला गया, 7 मोती थे, 7, सातों के सातों आसमान की तरफ। जब नीचे गिरे तो 3 मोती हसन मुजतबा की तख्ती पर, 3 मोती हुसैन शहीद करबला की मुझ पर, 1 मोती बीच में टूट गया, आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की तख्ती। तो इन राफिजियों को और नासिबियों को, दोनों को समझा देना कि हसन हुसैन में तफरीक मत करो, डिवाइड मत करो। अरे जब, तवज्जो चाहेंगे, देखें सूफी साहब इस जुमले को अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, कह देना कि जब अल्लाह ने इन दोनों की तकदीरों में कोई फर्क न किया तो इन दोनों की तहरीरों में क्या फर्क होगा। ये हसन है, वो हुसैन है। कौन हसन हुसैन? जिनसे ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल को कि जन्नत से जोड़े आगे ईद में पहनने के लिए। वाकया सुना है ना, सबने सुना है ना। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए फातिमा जहरा अगर शुक्र का सजदा कर ले रब की बारगाह में तो अर्शे इलाही हिल जाए। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए हुजूर फरमाए दोनों तरफ बैठाल के कहें हाराने इब्नाए, ये दोनों मेरे नवासे नहीं, मेरे बेटे हैं। क्या कहे? मेरी औलाद है। और सुनो, ये दोनों इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हसन हुसैन? जिनको हुजूर कभी चूमते भी थे तो कभी सूंघते थे, स्मेल करते थे। सहाबी ने सूंघने का मंजर देखा तो कहा हुजूर सूंघा तो फूल को जाता है और आप सूंघ रहे हैं अपने बच्चों को। कहा हाँ तुमने सही कहा, सूंघा फूल को जाता है। अरे ये हसन हुसैन जन्नती फूल है। हादान रैहान आए, ये मेरी खुशबू है। जब मुझे जन्नत को सूंघना होता है तो मैं हसन हुसैन को गोद में लेके सूंघने लगता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादत करबला जिंदाबाद। कौन हसन हुसैन कि अगर अपने बाबा अपने नाना उनकी पीठ पर बैठ जाए और नाना नमाज में हो तो सजदा लंबा कर कि गिरे, अगर उठूंगा तो हुसैन को चोट लग जाएगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुखावा होगा। और अगर हुसैन को दुख हुआ तो मेरी बेटी फातिमा को दुख होगा। इतना भालोबासा,
इतना बड़ा बुद्ध, जरा सोचो चट्टोग्राम के गयूर हसनी हुसैनी सुन्नियों। देखिए कितने लोग इस जुमले की संजीदगी को कैच कर रहे हैं पूरी तवज्जो से, कि जिस नबी को इतना ख्याल हो कि मैं उठूंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, गिरेंगे तो हुसैन को चोट लगेगी। अरे जो नबी 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऊपर से गिरता हुआ अपने बच्चे हुसैन को ना देखे, मुझे बताओ उस नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब दश्ते करबला में उसका बेटा 70 तीरों को झेल कर घोड़े पर से गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचो कितना कितना एहतराम था, कितना ख्याल था, कितना ध्यान था। वो यही तो बता रहे कि कितना कीमती है हुसैन, कितना महान है हुसैन। उन्हें पता है कि हुसैन किस मंजिल पर है। इसीलिए जिनको हुसैन से वुद हो गया, क्या हो गया? हुब नहीं, वुद, उन्होंने दश्ते करबला में दिखा दिया कि जान की बाजी खेलना कैसा। Those who knew the significance of the battle of Karbala, those who knew the arrival of Sayyidina Imam Hussain in Karbala, they always try to give them their जान, अपनी जान को देना है। देखो नजर का फेर देखो, जब इमाम हुसैन को खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, हुसैन चल पड़े। वाकई आप सुनते आए। और इंशाअल्लाह 7, 8, 9 मुहर्रम को, अभी 2 दिन बाद मेरे बड़े भाई अशरफ मिल्लत तशरीफ लाएंगे, हुजूर कायदे मिल्लत साहिब सज्जादा, वो और बड़े भाई, तो उन सब के लिए, उन सब की जबानों से आप सुनिएगा दश्ते करबला की दास्तान। मैं सिर्फ एक मंजर खींच के आगे बढ़ूं, तरफ देखें, इस ट्रेजेडी को महसूस करें। नजर कि हुर यजीद के सिपाही थे, इब्ने ज़ियाद के मातहत थे। हुक्म हुआ था कि इससे पहले कि कूफा की तरफ हुसैन आए, जाओ हुसैन को पकड़ो। हुर हुसैन को पकड़ने आए थे। किस लिए आए थे? अरेस्ट करने। मगर इतिहास साक्षी कि करबला का मकाम है, उससे थोड़ा 15-20 किलोमीटर पहले हुर के काफिले का सामना हो गया हुसैन से। हुर आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, मगर हुसैन की नजर हुर पे पड़ी। क्या नजर थी, कैसी कीमिया असर थी कि हुर का दिल बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, मिजाज बदल गया। देखिए कितने लोग उर्दू की लज्जत को महसूस करते हैं। आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, खुद हुसैन के वुद में गिरफ्तार हो गए। फॉल इन लव इन, खुद गिर गए और कहा कि सरकार इमाम अली मकाम, कूफा में सब खत्म हो गया। आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी शहीद कर दिया। आपके जो साथी थे, जो आप उनके मेजबान थे, हजरत हानी बिन उरवा, उनको भी शहीद कर दिया। There is nothing in कूफा। तो क्या किया जाए? कहा अब एक काम करें, आप इधर से कट जाएं, कूफा ना जाएं, इस बुर्ख पे जाएं। इमाम हुसैन का काफिला चलते चलते करबला में पहुंचा। आप सुनते हैं करबला की वो आखिरी रात, शबे आशूर में जो इमाम हुसैन ने एक लेक्चर दिया था। He has delivered the sermon in Karbala, in the side of Karbala, वहां के बालू में, और अपने चाहने वालों से कहा था कि देखो कल आशूरा का दिन बहुत महान दिन है, बहुत अजीम दिन है, और मैं जानता हूं कि अल्लाह ने इस दिन को मेरे लिए चुना। कल डेफिनेटली मेरी शहादत है।
اس لیے آج رات کو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ whoever wants to leave me they can go. جو مجھے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا. تم سب کو میں کھلی اجازت دے رہا ہوں. You can leave me. وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گا. محشر کے میدان میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ کر تم سب کی سفارش کروں گا. لیکن رات کے اندھیرے بھی نکل جاؤ. آج کے مرید ہوتے تو کہہ دیں اے پیر صاحب آپ نے کتنا بڑا کرم کیا. ہم لوگ ماں باپ والے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ نے بہت صحیح موقع پہ ہمیں آگیا دیا ہے, انومودن کیا ہے, اشارہ کیا ہے, ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. مگر ان نفوس قدسیہ کو سلام, وہ 72 نفوس قدسیہ کھڑے ہوئے حضرت حبیب بن مظاہر, حضرت عبداللہ بن عمیر, حضرت زہیر بن قین, حضرت حر الرماحی, بنی اوشجا کے جوان, برادران جابر, سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے کہ اے حسین آپ ہمیں چھوڑ رہے, آپ ہمیں کہہ رہے جاؤ. عزت رب کعبہ کی قسم, ہم نے کسی مطلب سے آپ سے محبت نہیں کی ہے, ہم نے آپ سے مؤدت کی ہے. یہ حب نہیں ہے, ود ہے. یہ کنڈیشنل نہیں ہے, انکنڈیشنل ہے. عزت رب کعبہ کی قسم اے حسین ہم اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم جئیں گے بھی آپ کے ساتھ, مریں گے بھی آپ کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, شہادت کربلا. وہ امام حسین, یہ جذبہ دیکھ کر حسین he started to cry. وہ حسین جو 3 دن کی پیاس سے نہ رویا, 3 دن کی بھوک سے نہ رویا. اب زین العابدین کی بیماری سے he didn't cry. سب کچھ لٹ گیا لیکن حسین نہ رویا. جب اپنے جانثاروں کا یہ ود دیکھا, یہ مؤدت دیکھی تو عشق کے آنسو ٹپک پڑے. اور کیا کہتے ہیں حسین, وہ تاریخی جملہ سنو حسینیوں. حسین کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بے آب و گیاہ زمین پہ مجھے ایسے ایسے ہیرے موتی دیے, ایسے انصار و اعوان اہل بیت دیے. پھر حسین حبیب بن مظاہر, زہیر بن قین, عبداللہ بن عمیر, بنی اوشجا کے جوان سب کی پیٹ تھپ تھپا کے کہتے گھبراؤ مت, میں وعدہ کرتا ہوں آج تم میرے لیے 3 دن تک پیاسے رہے. قیامت کے میدان میں جب حوض کوثر کے پاس نانا مجھے بلائیں گے تو اے لوگوں یاد رکھنا حسین اس وقت تک کوثر کا پانی نہیں پیے گا جب تک تم لوگوں کو پلا نہ دے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب آخری بات جو بھی میرے ہاتھ میں 10-12 منٹ, بس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پوری توجہ کے ساتھ ذرا غور کرو. اسی لیے جب ٹریجڈی آف کربلا کی بات آتی تو ہم لوگ ذرا سا بہت انفعالی طبیعت کے ہو جاتے ہیں. بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. ہم اس گھر کی کہانی سنائیں جو میرا گھر ہے. اسی لیے ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ جو شہادت کا منظر ہے, یہ کسی ایسے سے کہو جس کے گھر پہ یہ نہ گزری ہو. میں کیسے بیان کروں جس کے گھر میں یہ گزری. آپ لوگوں تو اچھا اندازہ, سادات آئے ہی ہمیشہ قربانی دینے کے لیے. آپ دیکھو نا, غوث اعظم نے اپنے ایک بیٹے کو مجبھنڈار بھیج دیا. کہاں بغداد, کہاں بنگال, یہی تو قربانی ہے. غوث بنگال ذرا دیکھ, کہاں وہ سری کوٹا شریف اور کہاں رنگون میامار اور آپ کا یہ. مگر حضرت سید احمد شاہ نے
رشتہ داری نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کا ڈنگا آئے۔ یا غوث الاعظم دستگیر زندہ باد، شہادت کربلا زندہ باد۔ اور آج جس طرح سے یہ سادات شری کوٹا شریف، ان کا جو فیضان پورے بنگلہ دیش میں ہے اور خاص کر آپ کے چاٹگام میں ہے، چٹوگرام میں ہے، الحمدللہ we are so fortunate to being a part of this noble family کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری عادت نہیں ہے اپنے گھر کی کہ گنگان کرنے کی، میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس نے تو قربانی کی ساری حدیں پار کر دی۔ ارے کوئی دین کے لیے دین سے ود ہو جائے تو اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، وطن چھوڑ سکتا ہے، مکان چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، کھیت کھلیان چھوڑ سکتا ہے، پریوار کو چھوڑ سکتا ہے، مگر ہم لوگ جس خاندان سے اس کے موریث اعلیٰ مخدوم سلطان سید اشرف نے راج پاٹ کو تیاگ دیا، He gave up the kingdom، اور آج ان کا خاندان الحمدللہ جس طرح سے یہ فیضان حضرت سید احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت سید طاہر، حضرت سید طیب، ان کا جو پھیلا ہے اور صبح قیامت تک پھیلا رہے گا، اسی طرح خانوادہ اشرفیہ کا فیضان افریقہ سے لے کے امریکہ تک اور یورپ سے لے کے ایشیا کے جنگلوں تک جہاں جاؤ وہاں سلسلے اشرفیہ کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ بے شک ہر طرف پھیلے ہیں۔ یہ قربانی ہم نے سیکھی ہے کربلا سے، کربلا سے سیکھی اور انشاءاللہ یہ سکھاتے رہیں گے۔ ایک صاحب نے فرمائش کی تھی کہ حضرت ہم لوگ شہادت تک سنتے ہیں، اس کے بعد کا نہیں سنتے۔ میں نے کہا اس کے بعد کی ٹریجڈی کہاں سے بیان کروں، مگر میرا عنوان ایسا ہے ود معدت، تو ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور وہ واقعہ ہے شام غریبہ کا۔ جب سب کچھ لٹ گیا، 72 نفوس قدسیہ انہوں نے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی، جام شہادت نوش کر لیا، ظالموں نے سر حسین کو نوکے نیزہ پہ اٹھایا، نوکے نیزہ پہ سر حسین کو اٹھایا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیمار زین العابدین کو بٹھایا، باحجاب فاطمہ ثانیہ جناب زینب کو دوسرے گھوڑے پر اونٹ پہ بٹھایا اور نوک سارے شہداء کے سروں کو بلند کیا، نوک نیزے کی سر حسین۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جب یہ سر دمشق پہنچا تو وہ نس سمجھتے ہیں نا، وہ نس سب سے زیادہ چوٹل تھی، زخمی تھی، سب سے زیادہ ووڈن تھی، جس نس سے کھانا پینا اترتا، یعنی وہ نس زخمی تھی، اللہ، جس نس سے حسین اپنے بچپن میں اپنے نانا کے چبائے ہوئے لقمے کو اتارتے تھے، وہ نس زخمی تھی جس سے جناب فاطمہ زہرا بطول سیدہ کا دودھ کبھی اترا کرتا تھا۔ سر حسین کو بلند کیا اور ڈھول تاشے نگاڑے بجا بجا کر یزیدیوں نے جلوس نکالا، چاروں طرف ہم جیت گئے، ہم جیت گئے اس کا نعرہ لگا رہے تھے، مگر نوکے نیزہ پر سر حسین بلند ہو کر تلاوت کلام اللہ کرتے ہوئے اپنے نانا کی امت کو بتا رہا، اے میرے نانا کی امت دیکھ، میرا پاور دیکھ، شتروؤں کے مستق ان کے دماغ پر میرا کتنا کنٹرول ہے، دیکھ کہ میرا سر شریر سے الگ ہے مگر دشمنوں کے سروں کے اوپر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اس کے بعد جلوس نکلا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، within a 5 minutes I'm going to finish۔
चलते 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 एक चर्च से गुजरा। कहां से गुजरा? चर्च से, गिरजाघर, एक कलीसा से गुजरा। और उस कलीसे के पादरी ने जब ये भयानक मंजर देखा तो कहा, ये कैसा जुलूस है? पादरी था, रेवरेंड था, बिशप था, और ये किनके सर आगे हैं? और ये सबसे आगे किसका सर है जो खून में लथपथ है? तो गालिबन इब्ने जियाद के किसी आदमी ने, खोली ने या किसी ने कहा, ये हुसैन का सर है। कहा, ये हुसैन कौन है? कहा, ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो इनका सर क्यों काट दिया? कहा, इसलिए काटा क्योंकि ही स्टूड अप अगेंस्ट द रिजीम ऑफ यजीद। बगावत की इसलिए काटा। इतना कहना था, तब तक उस पादरी के अंदर एक अजीब करंट आया। देखो बुद्ध क्या चीज है। करंट आया, उसने कहा, बदबख्तों, जालिमों, शर्म नहीं आती? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के बेटे का सर कट दिया। शर्म नहीं आती? हमने सुना है तुम लोग दुरूद पढ़ते हो तो उसमें कहते हो वाला आले मोहम्मद। तो ये आले मोहम्मद कौन है? यही हुसैन तो है। इनका सर काटा। कहा, इन्होंने बगावत की है। कब क्या करोगे? कहा, इसे दरबार यजीद में ले जाऊंगा। वो ईसाई जो था गालिबन, एक रवायत में उसका नाम वो यहूदी बताया गया है, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिखीन ने कहा वो ईसाई था। बहरहाल राहिब था, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो। उसने रोते रोते कहा कि मैंने तुम्हारे नबी के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा है। मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं नस्ल हूं। मेरी यहूदी कौम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, ईसाई कौम, कि मैं 70वीं पुश्त हूं तो मुझे पलकों पे बिठाए रखते हैं। और तुम इतने बदबख्त कि उन्हीं की बेटी जनाबे फातिमा के आंखों के चैन हुसैन का सर काट दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कह ही रहा था, तब तक आगे जो था उसने कहा कि चल छोड़ हमारा रास्ता। कब मेरी ये ख्वाहिश है, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, सिर्फ एक रात के लिए। काइशे नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। का कितना चाहते हो? तो रवायत में है कि उसने 400 दीनार का तकाजा किया। कितने बदबख्त लोग थे, हुसैन के सर का सौदा कर रहे हैं। मगर वो साहिबे वो मोहब्बत वाला पादरी, उसने कहा, पूरी रात के लिए अगर दे दो तो मैं तुम्हें 500 दीनार देता हूं। 500 सोने के सिक्के, गोल्ड के सिक्के। लालची लोग थे, दे दिया सर। उसके बाद उसने हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी आवानो अंसार थे, सबको उतारा घोड़े से। सबको बात कहा कि आप लोग फ्रेश हो जाएं। सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बेहतरीन लजीज खाना सबको खिलाया, अनेक स्वादिष्ट खाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस बनवाया। 3 दिन के प्यासे थे, भूखे थे, सबने खाया। खा के जो थे सब सो गए। जब सब सो गए तो ये पादरी उठा और उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में सरे हुसैन रखा था। वो देख क्या रहा, पूरा सरे पाक खून से लथपथ। उस पादरी को रोना आ गया। मुसलमान नहीं था, बट ही couldn't stop his tears। रोना आ गया और उसने काफूर और खुशबूदार पानी और उसमें खुशबूदार फूल और इत्र डाल करके उसे तैयार किया पानी को। फिर कपड़े से भिगो भिगो के हुसैन के सर को साफ, सरे हुसैन को उसने साफ किया। होठ कट गया था, उसे साफ किया। बाल में खून लगे थे, उसे साफ किया। पूरा सर साफ किया। साफ करने के बाद बालों में कंघी किया उसने।
تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، ابن جریر کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، بڑے بڑے مورخین کے قلم ہل گئے اس واقعے کو لکھتے ہوئے۔ وہ رو رہا ہے اور خوشبودار پانی سے کپڑا لگا لگا کے پورا چہرہ دھو رہا ہے، سر پہ اس نے کنگھی کیا، تیل لگایا، کافور لگایا، آنکھوں میں اس نے سرما لگایا، اور اس کے بعد کبھی یہاں چومے، کبھی یہاں چومے، کبھی یہاں چومے، کبھی یہاں چومے، چوم رہا، چومتے چومتے اس نے دیکھا کیا کہ ایک نور سر حسین سے نکل عرش سے اتر کر سر حسین کی طرف آ رہا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ پادری بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی میں اسے نیند آ گئی۔ اسی نیند میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک خوبرو نورانی چہرے والا اس کے سامنے آیا ہے۔ اس پادری نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا نانا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں حسین کا نانا ہوں۔ میں اس لیے آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ تو میرے بچے کو اتنا پیار کرتا، اتنا محبت کہ اسے محبت کہنا بھی ہلکا پن، معدت، ایکسٹراڈینری لو۔ جب میں نے تیرا یہ انداز دیکھا تو میں نے رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے بارے الہ، اس سے پہلے کہ میرے حسین کا سر اس سے الگ ہو جائے، اسے حسین کی جنت میں داخل کر دے۔ دعا مانگنا تھا، سرکار نے مسکرا کے کلمہ پڑھا تو اس نے کلمے کو دوہرا دیا۔ نور ایمان سے منور ہو گیا، اس کا دل بدل چکا تھا، مائنڈ چینج ہو چکا تھا۔ حسین کی خدمت نے اسے پادری سے سردار قادری بنا دیا، قادریوں کا سردار بنا دیا۔ وہ اپنے مقام کو حاصل کر چکا تھا۔ صبح جب ہوئی تو اس کا دل دھک دھکانے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ پھر اس نے حسین کے سر کو چوما، گال کو چوما، منہ کو چوما، جتنا لاڈ کر سکتا تھا کیا۔ پھر ظالموں نے زبردستی دروازہ کھولا اور سر حسین کھینچنے لگے۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اسی وقت گرجا گھر کی دیوار پہ عربی میں لکھے 2 مصرے چھپ گئے۔ شعر تھا، اترجو امتن قتل الحسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ اے کوفیوں تم حسین کا قتل کر کے حسین کے نانا سے شفاعت کی امید کر رہے ہو یوم حساب میں۔ ارے اگر امید شفاعت تھی تو حسین سے معدت کرنا تھا۔ یہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگر حسین سے ایکسٹراڈینری لو کسی پادری کو ہو جائے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ اے سنیوں تم تو قادری ہو، تمہیں تو حسین سے سب سے زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ مولا ہم سب کے دلوں میں عشق عالی مقام عشق حسین عطا فرمائے، آمین آمین۔ معدت والا عطا فرمائے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔